الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ سلوک کا راستہ 4 قدم ہے. سلوک کا راستہ 4 قدم ہے. بعض نے کہا کہ جنت تک کا راستہ 2 قدم ہے. جنت کا راستہ 2 قدم ہے. تو پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. اسی طرح مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے فرمایا کہ سلوک کا راستہ 4 قدم ہے. ان کو کہتے ہیں سیور اربع، 4 سیریں. جب تک سالک کو یہ 4 سیریں نصیب نہ ہوں اس کو اللہ کا وصل اور اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. ہر بندے کو جو واصل بنا یہ سیریں نصیب ہوئیں. تو یہ سیور اربع 4 سیریں یہ مستقل ایک عنوان ہے، ان کو سمجھنا. بات چلتی ہے انسان کے قلب سے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو جو قلب پتھر کی طرح ہوتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پہلے قدم پر تو انسان کو بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے، ورنہ تو جسم ذکر کی پوزیشن میں بیٹھنے سے مانوس ہی نہیں ہوتا. بعض ہم نے دیکھا جو مغربی طرز کے لوگ ہوتے ہیں زمین پہ بیٹھنا مشکل ان کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کرسی ہوگی تو بیٹھیں گے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ان کے جسم کے اعضاء بیٹھنے کے عادی ہی نہیں ہیں. اسی طرح جو عام مسلمان ہیں ان کے جسم کے اعضاء ذکر کی ہیئت میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے. وہ ویسے تو بیٹھ سکتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ذکر کی ہیئت میں بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا یا چوکڑی مار کے بیٹھنا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. شروع میں جو بندہ بھی بیٹھتا ہے 5 منٹ کے بعد یوں لگتا ہے کہ بس میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی رگ پھٹ جائے گی، اتنی شدید درد ہوتی ہے. مگر پھٹی تو آج تک کسی کی بھی نہیں، نہ ٹانگ ٹوٹی کسی کی بیٹھنے سے. یہ تاثرات ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جن آرٹریز سے انسان کا خون جا رہا ہوتا ہے سسٹم میں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بوجھ پڑنے سے بلاک ہو جاتی ہیں. ان کی بلاکیج جب زیادہ ہو جاتی ہے تو درد ہوتی ہے. کیوں درد ہوتی ہے؟ کہ انسان کا برین آلٹرنیٹ راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی ادھر سے تو اب خون بند ہو گیا، اب خون تو پہنچانا ہے نا، تو وہ آلٹرنیٹ راستوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. جہاں اس وقت بوجھ نہیں پڑ رہا ہوتا اس
راستے بننے میں پھر درد ہوتی ہے. تو جو بندہ اس درد کو برداشت کر لے اور بیٹھا رہے, تھوڑے عرصے کے بعد جب پیرالل راستے بن جاتے ہیں تو وہ گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے. چنانچہ وہ مشائخ جنہوں نے ایک ہی ہیئت میں بیٹھنے کی مشق کی, وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک ہیئت پر بیٹھنے کے لیے آسانی محسوس کرتے تھے, ان کو مشکل ہی نہیں پیش آتی تھی. کئی ہندو جوگی ایک ہی حالت میں مہینوں بیٹھے رہتے ہیں تو بدن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. ہمارے ہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک کے بانی تھے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے تو بخاری شریف کو نیچے میز پہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بخاری شریف 2-3 کلو کا وزن ہے, ایسے کتاب معمولی تو نہیں ہے, بھاری کتاب ہے, بڑی کتاب. تو اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھنا مشکل کام ہے, مگر وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے, پہلی بات. اور دوسری بات کہ جب بخاری شریف کو پکڑتے تھے تو بازو کو جسم پر نہیں رکھتے تھے, یوں ہاتھ کرتے تھے, جیسے دعا مانگنے والا ہوتا ہے نا, ایسے بخاری شریف کو ایسے رکھتے تھے. اب اتحیات میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے بخاری شریف ہاتھ میں ان کا درس چل رہا ہوتا تھا اور وہ ہلے جلے بغیر اسی کیفیت میں بیٹھے ہوتے تھے. طلباء کبھی دائیں ہو رہے ہیں کبھی بائیں ہو رہے ہیں, بیٹھا نہیں جا رہا, 3 گھنٹے ہو گئے, 4. حضرت ایک ہی کنڈیشن میں. کیوں؟ انہوں نے شروع سے ایک عادت بنا لی اور بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ بیٹھنا آسان ہو گیا. تو یہ انسان کے بدن کی ایک ترتیب ہے کہ جس کنڈیشن میں انسان بیٹھنے کی کوشش کرے گا مشکل تو ہوگی لیکن پھر بدن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ثم تلین جلودہم, کہ ان کی جلدیں, ان کے بدن پھر پہلے نرم ہوتے ہیں ذکر کے لیے, اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر قلوبہم الی ذکر اللہ, دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. دل کی جو سختی کی بنیادی وجہ ہے نا وہ غفلت ہے. دل کی سختی کی بنیادی وجہ غفلت ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جس زمین پر مدتوں کاشت نہ ہو وہ سخت ہو جاتی ہے, قابل کاشت نہیں رہتی. کاشت کے لیے تو ہل چلتا رہے اور نرم ٹھیک ہوتی رہے تو وہ زمین اچھی ہوتی ہے. تو لمبا عرصہ اگر کاشت نہ ہو تو زمین قابل کاشت ہی نہیں رہتی. دل کی زمین بھی ایسے ہے کہ اگر اس پر ذکر نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتی ہے. اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. اور یہ اپنے سے پہلے اہل کتاب کی مانند نہ بنے. کیوں؟ فطال علیہم الامد, ان پر طویل مدت غفلت کی گزر گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ فقست قلوبہم, ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. تو یہ جو فطال علیہم الامد ہے نا, ہمارا اصل میں یہ حال ہے کہ ہم مدتوں ذکر میں نہیں بیٹھے, مدتوں ہمیں اس کی فکر نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے دل سخت کر دیا گیا. اب اس کو نرم کرنے کے لیے پھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ مراقبے میں جب بیٹھیں تو چاہے آپ چوکور بیٹھیں آلتی پالتی مار کے یا اتحیات میں بیٹھیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے.
مگر ایک حیت میں بیٹھیں، شروع میں 5 منٹ بیٹھیں گے، پھر مجاہدے سے 10 منٹ بیٹھیں گے، پھر 15 منٹ. جو 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا وہ 2 گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا، عادت بن جائے گی. تو یہ عادت بنانی پڑتی ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہوتا. پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ بس ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ گئی تو پھر کہتا ہے اب تو تیری گردن ٹوٹ جائے گی. کیونکہ ہر وقت سر جھکا کے بیٹھے رہنے سے گردن میں بھی درد ہوتی ہے. مگر ایک عادت پڑ جاتی ہے، پھر گھنٹوں انسان بیٹھتا ہے، سکون پا لیتا ہے اس کنڈیشن میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو قلب جاری ہونا ہے اس کی پہلی ریکوائرمنٹ کہ ہم مراقبے میں لمبا بیٹھنے کی عادت ڈالیں. بعض ایسے لوگ تھے کہ ابتدائی اسباق میں رات کو لیٹ کے سوتے ہی نہیں تھے. کئی سال شروع کے ایسے ان کی زندگی کے گزرے، بس ہر کام سے فارغ ہو کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے، اور اسی میں اونگ آتی، نیند آتی، وہی رات کی نیند ہوتی تھی. لمبا لیٹ کے سونا سالوں موقوف، بیٹھ کے سوتے، بیٹھ کے نیند ہوتی تھی. اب چونکہ ذکر کی نیت سے بیٹھتے تھے تو چاہے وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، 3 گھنٹے، اور نیند رہے تو چارجنگ ہوتی رہتی تھی. آپ بتائیں، آج کل تو سمجھنا آسان ہے کہ سیل فون اگر آپ چارجر کے ساتھ لگا دیں تو پھر اس کے بعد سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے، آف ہو تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے. چارجنگ پہ تو فرق نہیں آتا. تو جب ایک بندہ اپنے چارجر کو لگا کے مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اب آنکھ کی سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوگی، آف ہو جائے تو بھی چارجنگ ہوگی. تو جن کو یہ ذکر قلبی نصیب ہوا انہوں نے پاگلوں کی طرح محنت کی اس کے حصول کے لیے. یعنی دنیا تو کیا کہے گی، حتیٰ یقال انہ مجنون، گھر کے لوگ کہتے تو پاگل ہو گیا ہے، لیٹ کے سوتا نہیں ہے، ایسی بھی کون سی بات ہے. تو یہ جو بات ہے نا حتیٰ یقال انہ مجنون، یہ پوری ہو کے رہتی ہے. چاہے بیوی کہے، چاہے گھر کے لوگ کہیں، چاہے باہر کے لوگ کہیں، چاہے مخالف لوگ کہیں، مگر کہتے سب ہیں پاگل ہے. پاگلوں کی طرح جن لوگوں نے محنت کی اس نعمت کو پانے کے لیے، اللہ نے پھر یہ نعمت ان کے لیے آسان کر دی. آج تک ہمیں زندگی میں ایسا بندہ نہیں ملا کہ منٹوں کے مراقبوں سے جس کی نسبت کبھی ہو گئی ہو. روزانہ چند منٹ پڑھنے سے تو پرائمری میں بچہ پاس نہیں ہوتا. آپ بتائیں نا، کسی بچے کو آپ 10 منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد پاس ہو جائے گا. اور 10 منٹ روز پڑھنے سے تو پرائمری کا امتحان پاس نہیں ہوتا، ولایت کا امتحان کیا پاس ہوگا. تو یہ منٹوں کو چھوڑیں، یہ تو مبتدی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو مس نہیں، دین پہ ان کی ترتیب ہی نہیں. ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے ڈویبل چیز بتانی ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ کر سکتے ہیں. اگر پہلے دن ہی کہہ دیں بھائی گھنٹہ تم نے بیٹھنا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے. اس لیے یہ جو 5-10 منٹ ہیں یہ بہت ہی مبتدی بندے کے لیے ہیں کہ وہ اس ترتیب پہ آ جائے، وحشت محسوس نہ کرے. جو آگے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے تو ان کو تو پھر اب گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا کہ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اس کی ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور ملک کے صدر سے ملاقات کے لیے تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو مالک الملک سے ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا بھائی؟
انتظار تو کرنا ہی پڑنا ہے. جو یہاں انتظار کر کے جائے گا تو قبر سے اٹھتے ہی مسکرا کر ملیں گے. بھائی تم تو ویٹنگ روم میں بیٹھ کے آئے ہو نا, تم تو انتظار کر کے آئے ہو نا, اب تو تمہاری باری ہے. اور جو بیٹھے ہی نہیں ہوں گے پھر ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے گا. تو انتظار تو کرنا پڑنا ہے, حسن کا دستور ہے, انتظار کرواتا ہے. شہنشاہوں کی ترتیب ہے, انتظار کرواتے ہیں. تو مالک الملک بھی انتظار کرواتا ہے, اس لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ بیٹھو میری یاد میں. تو ایک بات کہ ذکر قلبی حاصل کرنے کے لیے جو بندہ سنجیدہ ہے تو ایک تو اسے بیٹھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی, چاہے تہجد کے بعد بنائیں, چاہے عشاء کے بعد بنائیں, چاہے دن میں بنائیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو سہولت کا وقت ہے اس وقت میں بنائیں, مگر بیٹھیں صحیح, ٹائم کھلا ہو. جب آپ بیٹھ گئے تو اب سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ شیطان شیطانیت دکھائے گا اور وہ برے خیالات شہوانی شیطانی بھرمار کر دے گا. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار مراقبے کے بغیر ہی اچھے تھے, کہ مراقبے کے بغیر تو ایسے خیال نہیں آتے تھے, ذرا مراقبے میں بیٹھے تو کیا کیا تماشے. یہ اصل میں شیطان کا حربہ ہے انسان کو مایوس کرنے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ نیا بندہ مراقبے میں سر جھکاتا ہے, 1 منٹ کے بعد سر اٹھا دیتا ہے, بس اس سے نہیں بیٹھا جاتا. اس کو بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی کمرے میں بلی نے پاخانہ کر دیا ہو تو جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو بو تو آئے گی. اب آپ فوراً دروازہ بند کر دیں تو بو تو نہیں نہ ختم ہو سکتی. بو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دروازہ کھولیں, بو کو برداشت کریں اور نجاست کو صاف کریں, ہمیشہ کے لیے ختم. اسی طرح جب ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو شیطان بلی نے وہاں نجاست کی ہوتی ہے, تو بو کو دیکھ کے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے رہیں. یہ سوچیں کہ اگر اس دل کو میں لے کے اللہ کے سامنے گیا تو کیا شکل دکھاؤں گا کہ تمہارے دل میں یہ کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے, یوں تم نے میرے گھر کو برباد کیا, ویران کیا. تو بلکہ دل میں افسوس ہو کہ میں نے بڑی دیر کے بعد اس چیز کو ریئلائز کیا کہ مجھے دل کو سنوارنا ہے, صاف کرنا ہے. تو بیٹھے رہے, جو خیال آتا ہے بیٹھے رہے. ہوگا کیا کہ پہلے دن 100 خیال آئیں گے, پھر 99 ہو جائیں گے, پھر 98 ہو جائیں گے, پھر 97. یہ خیالات گھٹتے جائیں گے اور جو حضوری اور توجہ والا ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا, حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے ہی سر جھکائیں گے اللہ کی یاد میں آپ ڈوب جائیں گے, استغراق کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. پھر گھنٹوں بیٹھیں گے, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو اس میں بیٹھنا اور دوسرا وساوس سے مت گھبرانا, اور تیسرا کیفیت کا ٹھیک ہونا. کیا کچھ لوگ مراقبے میں بیٹھ کے سانس سے کرنے لگ جاتے ہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جذبہ بھی محسوس ہوگا اور وارفتگی بھی محسوس ہوگی, مگر دل صاف نہیں ہوگا. دل تو صاف ہوگا جب اس طریقے سے کریں گے جو مشائخ کے اوپر اللہ نے کھولا ہے. یہ الہامی طریقہ ہے نا. تو رب کریم نے جو الہام فرمایا کہ اس طرح کرنے سے یہ دل صاف ہوتا ہے, وہ تو اسی طرح ہوگا. تو سانس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا, جسم کو حرکت نہیں ایسے دینی ہوتی,
زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ مراقبے میں یہ فیل کرنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. جیسے کیسٹ بجتی ہے نا اور آپ توجہ کر کے بیٹھتے ہیں، ایسے دل کی کیسٹ اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں سن رہا ہوں. یوں بیٹھنا پڑتا ہے. اب آپ جب اس طرح بیٹھیں گے نا تو کبھی نیند بھی آ جائے گی، کبھی خواب بھی آ جائے گا، کبھی ویسے کوئی نقشہ ہی شیطان دکھا دے گا. یہ ایک اور ٹریپ شیطان کا کہ اگر یہ شیطانی خیالات کی وجہ سے مراقبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو اب اس کو نقشے دکھا کر ذرا خود پسندی کا مریض بنا دو. یہ سیکنڈ اٹیک ہے اس کا، یہ سیکنڈ اٹیک ہے. شیطان بدبخت دشمن ہے. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، یکدم ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی، عبد القادر اب ہم تم سے بہت خوش ہو گئے اور قلم تمہارے لیے اٹھا دیا گیا. یعنی اب تم جو مرضی کرو، اب ہم تم سے راضی. تو جیسے ہی یہ آواز آئی نا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کا حکم تو ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک کرنا ہے. اور یہ تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ اب جو تم کرو قلم اٹھا دی گئی. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان تھا، بھاگا، مگر جاتے ہوئے بیک فائر کر گیا. کیا کہنے لگا کہ عبد القادر میں نے اس ترکیب سے سینکڑوں اولیاء کو گرایا، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. میں نے اس ترتیب سے سینکڑوں اولیاء کو برباد کیا لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. انہوں نے پھر کہا دوسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. او بدبخت، اپنے علم کی نئی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا. اب بتائیں کہ جب اس راستے میں یہ ایسے باریک حملے کرتا ہے تو کتنا انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور کتنا پھر شیخ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچاٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں آئیں گے بعض تو پھر نورانی نقشے اور فلاں نقشے بنا کے پھر خود پسندی میں مبتلا کر دے گا. حضرت ہم تو جنت کے مناظر دیکھتے ہیں. بھائی مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا، اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رکاوٹ ہے. مراقبے میں صرف اللہ اللہ سننا ہے، اس کے سوا کچھ بھی اگر ہے تو وہ ٹریپ ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹریپ ہے. مقصود ہے اللہ اللہ سننا. اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتی، اس کی ایک ترتیب ہے، تو وہ ترتیب سن لیں. ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے. ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی دو روحیں کہاں سے آ گئیں؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری.
تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے. وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے. جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے. اچھا، حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی. تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریل قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا ہوگا. تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے. وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا. وہ عالم امر کی چیز ہے. کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے نا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء. اب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے. وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم امر سے آیا وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں. ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں. جو ہمارا اصل قلب ہے نا یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے. تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے. تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے. جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے. اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغہ ہے نا اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. یہ سایہ ہے، وہ اصل ہے. جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا. تو اس کو کہتے ہیں تحرک. دل کی 2 حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے، یوں 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ. تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے. بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی فریکوینسی ہے. جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے. وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے. وہ وائبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے. اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد تو ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو
تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے، ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں، اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا، خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ ہی نہیں ہوتا. بھئی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا، اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ. 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا، بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا، یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا، تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ. ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا، سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے، انسان بیٹھا رہتا ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. یہ کان نہیں سنتے. بات سمجھے نا؟ دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کو سنتا ہے، اور اس کا سننا اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. کشف سمعی بھی ہوتے ہیں، بصری بھی ہوتے ہیں. یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ذرات جو ہیں وہ پتوں پہ اللہ اللہ لکھا نظر آتا ہے،
تو یہ بصری ہوا، آنکھ سے دیکھا. کئی لوگوں کو زمین کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو یہ سمعی ہوا. جیسے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا ذکر تھا حاصل کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو ڈھیلا مٹی کا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے. پھر اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ حضرت مجھے وہ ذکر کرتا سنائی دیتا ہے تو میں نجاست کیسے صاف کروں اس سے؟ تو جب یہ بتایا تو حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمان لگے اچھا جاؤ استعمال کرو. اس کے بعد پھر وہ کشف ختم ہو گیا صرف شیخ کے کہہ دینے کے اوپر. تو قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور بندے کو وہ سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے. لقمہ مشتبہ کھا لیا ختم ہو جاتا ہے. لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو قلب ذاکر نظر آتا ہے، کو بندے کو خود فیل نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معمولات بھی کرتے ہیں، نیکی تقوی بھی ہے، کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں حضرت جی نے دوسرا تیسرا سبق دے دیا. بھئی آپ کو تو اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا آڈیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن سنتا وہی ہے کہ جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے. جو نہیں لگاتا ہو رہی ہوتی ہے مگر سن نہیں پاتا. تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا الگ کام ہے اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ الگ چیز ہے. اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اس لیے سالک کو کھانے پینے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان کا کشف جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کشف بہت شیشے کی طرح نازک سی چیز ہے، بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہوا. چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. چھوٹے تھے، 6-7 سال عمر تھی، کھیل رہے تھے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتے ایک سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں. جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے. حضرت مجلس رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ کر دیے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ جب ان کو بھجوایا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی. اس زمانے کا بازار کی پکی ہوئی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کشف ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے. اس زمانے کی بازار کی چیز ہے اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے، ورنہ قلب بھی جاری ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا
سننے کی نعمت سے محروم رہیں گے. سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے. تو قلب کا جاری ہونا، اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے حرکت ہوتی ہے، بہت لطیف، بہت جمیل اور بہت لذیذ. جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے نا کئی مرتبہ، ایسے بندے کو سینے میں احساس ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرات گزرے کہ جنہوں نے کرتے کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لوں، ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں، آنکھ کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط، اتنا جلدی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا. اب جب یہ کشف نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا، تو آپ دن رات صبح شام کسی بھی وقت ہیں، کہیں بھی ہیں، مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی رہے. آپ کی آنکھیں سو جائیں گی، آپ کا دل نہیں سوئے گا. پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اس کے بند ہونے کا نام موت ہے. ساری زندگی چلتا ہے. روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے. بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا. نبی السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. تو دل کیا کرتا تھا؟ اللہ کو یاد کرتا تھا. تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو، اس کو ذکر قلبی بھی کہا گیا حدیث میں، ذکر سری بھی کہا گیا، ذکر خامل بھی کہا گیا. حدیث پاک میں یہ 3 مختلف نام ہیں اس کے، ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل. یہ مختلف نام ہیں. مقصود سب کا ایک قلبی ذکر ہے کہ جس کو حافظہ بھی نہیں سنتے، یہ صرف یا بندہ سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی. ساتھ بیٹھنے والا بندہ نہیں سن سکتا. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کو سنوانا چاہیں وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں، یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر. عاشق اور معشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. چنانچہ فرشتے ذکر نہیں سنتے، پھر وہ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو وہ لکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ بھئی کرامن کاتبین تم نے کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی. مان لگے ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، اب اس عمل کا اجر دینا یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے. تو قلبی ذکر کا اجر قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے. یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا ہو، کچھ لمحے ایسے ہوں، ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو اور اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے. یاد رکھیں کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا یہ چھوٹی کرامت ہے، مردہ دل کا زندہ کر دینا یہ اس سے بڑی کرامت ہے. تو ہمارے اکابرین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کئی مرتبہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہیں
کہ جیسے ہی وہ انگلی لگا کے اللہ 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 کرتے ہیں قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے، گو کہ سالک کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ اس کی سکرین کے اوپر جو وہ آیا ہوا ہوتا ہے. کئی دفعہ ونڈ سکرین پہ آپ نے دیکھا ہے نا، مٹی ہوتی ہے، اندر بیٹھے کو یا ویپر ہوتے ہیں تو کچھ باہر پتہ نہیں چلتا، تو وہ سکرین صاف کرنی پڑتی ہے. تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا، سکرین تو اس نے خود صاف کرنی ہے نا، تو اس کو محنت کر کے صاف کرے گا تو سننے بھی لگ جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مشائخ ایک ایسے مرتبے پہ اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ غافل دل والا آتا ہے، ان کی انگلی قلب پہ لگ جاتی ہے، دل جاری ہوئے بغیر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ چلتا، مگر اس کی یہ پہچان ہے. پھر نیکی کو جی چاہتا ہے، پھر انسان نیک بن جاتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے، پھر داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے. زندگی میں ایک جو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اصل میں وہ دل جاری ہو گیا شیخ کی. اس لطیفے کے اوپر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلا سبق ہے، مگر یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوگا. کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کا پہلا سبق سب سے مشکل ہو، نہیں، پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوتا ہے. اور یہ سلسلے کا پہلا سبق ہے تو اللہ نے اس کو بھی آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے. ہاں، ایک نیت کرنی پڑتی ہے، کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اللہ بس میں یہ نعمت چاہتا ہوں. یہ تو نہیں نا کہ ادھر مراقبہ کیا اور باہر نکل کے نیلے کو بھی دیکھا، پیلے کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، تو ساری اثرات ختم ہو. ایک بد نظری مہینوں کی محنت کو ایک لمحے میں ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ایک بد نظری. تو جھوٹ سے احتیاط، غیبت سے احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ نعمت تب ملتی ہے. جن لوگوں نے بھی حاصل کیا انہوں نے محنت بہت کی، اور وہ محنت کیا تھی؟ یہی کہ زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنایا اور ٹائم لگایا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت دے دیتے ہیں. جب بیٹھتا ہے انسان، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والے کو خالی تو نہیں لوٹاتے. یہ جو قلب کا ذکر ہے، ایک دفعہ یہ مل جائے پھر آگے کے سبق آسان اور بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ قلب کے ذکر کی وجہ سے اس کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے. بھائی جس گھر میں ایک بلب کے اندر روشنی آ جائے تو پھر باقی کمروں میں روشنی پہنچانا تو مشکل نہیں نہ رہتا. پہلا کنیکشن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جس نے پہلا کنیکشن لے لیا اور جس کا قلب جاری ہو گیا، پھر روح کا جاری ہونا، سر کا جاری ہونا، پھر سب آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. پھر وہ گھر کی بات ہوتی ہے، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو. باہر سے تو آ ہی گیا نا. اس کا ایسا ہی معاملہ ہے. پہلے زمانے میں بہت زیادہ سفر مشکل ہوتا تھا. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. ایک دن کے اندر 20 میل سفر ہوتا تھا. چنانچہ ہم جی ٹی روڈ پر سفر کرتے تھے، جرنیلی روڈ جسے کہتے ہیں. تو ہم گاڑی میں جاتے ہوئے ہر 20 کلومیٹر کے بعد ادھر بھی بڑے بڑے پیپل کے درخت دیکھتے، پھر 20 کلومیٹر بعد ادھر دیکھتے، تالاب دیکھتے. تو وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں قافلے جب چلتے تھے تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. تو اس کا مطلب 20 کلومیٹر روز، تو 1000 کلومیٹر دور جانا ہو تو ماشاءاللہ
50 دن جانے میں لگیں گے، 50 دن آنے میں لگیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کر دی کہ ہوائی جہاز بنا دیے. تو 1000 کلومیٹر ہے فرض کرو کراچی، تو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور کام کر کے 1.5 گھنٹے میں واپس جاتا ہے. دن کے آدھے حصے میں، پورے دن میں نہیں. صبح جاتے ہیں اور اپنی میٹنگ کر کے لاہور سے شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. اب ذرا یہاں ایک نقطہ سوچنے کا ہے کہ جو پروردگار ہم کمزوروں پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جسمانی اور مادی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا کہ مہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں آ گئے. اس پروردگار نے روحانی فاصلوں کو کتنا آسان کر دیا. تو روحانی فاصلے بہت. ہمارے حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوتا تھا، اور جس کو حاصل ہوتا تھا مشائخ اس کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ جی فلاں بندے کو قلبی ذکر حاصل ہے. مشکل تھا. اس زمانے میں اللہ نے کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسانیاں کر دی ہیں. جتنا چاہے کوئی حاصل کرنا کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. یہ جو باقی چسکے ہیں نا، یہ چھوڑنے پڑتے ہیں جو ہم چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے. کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سیل فون کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دفتر میں ادھر ادھر جو کام کرنے والیاں ہیں ان کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی لڑکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجھایا ہوا ہے، ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے. یہ کدھر پرواز نہ کر جائے، پھنسا کے رکھو. پھنسے ہوئے. چنانچہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، سنت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. اچھا، کئی لوگوں کو نظر کی حفاظت آ جاتی ہے، غصہ دلاتے ہیں. اوہ اتنا غصہ، توبہ توبہ. الحمان والحفیظ. تو کسی کو کسی گناہ میں الجھایا اور کسی کو کسی گناہ میں الجھایا. جب طلب ہو کہ مجھے یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. فکر لگی ہوئی ہو، اور پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے چونکہ وہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کھانے کے تو مزے لیے، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں 2 ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک آدمی 50 سال سے صوم داؤدی رکھ رہا تھا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 50 سال سے. اور ایک اور ہمارے جماعت کے ہیں قاری صاحب، شاید ان کو تو اب 35-40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ 30-35 سال سے بندے کا معمول ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے کہ قاری صاحب آپ کو تو بھوک. کہنے لگے کہ جس دن کھاتا ہوں اس کی بجائے جس دن روزہ ہوتا ہے میں زیادہ انشراح محسوس کرتا ہوں. تو ایک مزہ ہے بھوکا رہنے کا بھی. ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ابھی پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں. اسی طرح ہم باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہیں، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں. وہ جو چپ کا مزہ نصیب ہو گیا نا، پھر بات کرنا مشکل نظر آئے گا.
پھر انسان بات نہیں جلدی کرے گا. ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, یا اللہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو نہ آنے دینا. کسی کوئی آتے ہیں نا, آ کے جگا دیتے ہیں, اٹھا دیتے ہیں, یہ کام وہ کام فلاں کام. 2 رکعت نفل پڑھ کے مراقبے میں بیٹھتے تھے کہ یا اللہ کوئی مراقبے میں سے اٹھانے والا نہ مسلط کر دینا, کوئی نہ بھیج دینا. کتنی تڑپ ہوگی دل میں, کتنا دل کے اندر شوق ہوگا اس کو حاصل کرنے کا. ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خانقاہوں پر کہ آج ذکر قلبی کا طریقہ ٹھیک نہیں سمجھتے لوگ. 90% سے زیادہ خانقاہوں پر ذکر قلبی کا طریقہ غلط ہے. 90% خانقاہ. ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسے سالکین سے ملنے کا موقع ملا, کوئی سانس سے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آواز سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ گریبان کھول کے نا, اور گریبان میں یوں منہ کر کے اللہ 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 اللہ, بس 10 منٹ ایسے کر کے اچھا جی ذکر قلبی ہو گیا. یہ ذکر قلبی تو نہیں ہے. یعنی مشائخ سلسلہ بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے کہ سیکھا ہی نہیں ہے سبق کو. وہ چکے والد کی خانقاہ تھی تو پھر یہ بھی پیر بن گئے, پھر آگے بھی پیر بن گئے, پھر پوتے بھی پیر, ہزاروں لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا. تو وہ لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا تو ہیں, خود بھی صاف ستھرے, تو ان کو کیا پتا ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. تو وہ آنے والوں کو بس مصروف کر دیتے ہیں. کتنی خانقاہیں اس وقت ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلا سبق ٹھیک سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. مجھے ایک عالم ملے, محبین میں سے تھے, تو مجھ سے پوچھا انہوں نے آپ نقشبندی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو توحید وجودی کا کوشچن پوچھا انہوں نے, جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا ان کو بتا دیا. تو وہ عالم تو تھے نا, آخر عمر گزری تھی اس میں, تو وہ متوجہ ہو گئے, تو مطمئن ہو گئے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ کو شیخ نے کیسے سلوک پہ چلایا. بتایا کہ بھئی نقشبندی سلسلہ اسباق ہیں, حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں, 35 سبق ہیں. وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں 20 سال سے, اور جب بھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے پہلے دن کہا کہ تم نے درود شریف پڑھنا ہے 1000 دفعہ. میں نے پڑھا, پھر 1500 دفعہ, پھر 2000 دفعہ, پھر 3000 دفعہ, حتیٰ کہ 11000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے مجھے 20 سال گزر گئے. اور شیخ کہتا ہے تمہیں اسی سے سب کچھ ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے شیخ کو سلسلے کے سبق کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلا سبق ہی نہ دیا 20 سالوں میں. بھائی سبق تو ہے ذکر قلبی, اور لگا دیا درود شریف پہ. بھائی درود شریف بہت درجے والی چیز, بہت اچھی عبادت, بڑی نیکیاں, بڑا ثواب, مگر ذکر قلبی تو الگ چیز ہے نا. بھائی ایک بندہ بخار کا مریض ہو, اینٹی بایوٹک دینے کے بجائے میں وٹامن کھلاتا رہا ہوں تو بخار اتر جائے گا؟ بخار تو نہیں نا اترے گا. تو قلبی ذکر سے شہوات نے کنٹرول ہونا تھا, قلبی ذکر ہی نہیں حاصل ہوا, یہ وہی نہیں سمجھایا, تو اندر کی مرضیں کہاں نکلی 20 سال میں. ہمارے حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا, یہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے, یہ سول ٹیکنالوجی ہے, یہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے, وہ فرماتے تھے تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے.
جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا، جس نے خود نہیں سیکھا وہ کیا سکھائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے مراقبے کی صحیح کیفیت کیا ہے، توجہ کس پہ رکھنی ہے، مقصود کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہلا قدم اٹھوانے والا کوئی نہیں، وہاں پھر 35 اسواق کروانا تو بڑی دور کی بات ہو گئی۔ ہمیں ایک مرتبہ شروع میں پتہ چلا وہ جی فلاں محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو ذکر قلبی حاصل ہے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہم 2 دوست چلے گئے اس کو ملنے کے لیے۔ تو اس کو ملے، بیٹھے، بس ہم اس کو دیکھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا تھا، اور یہ اس کا ذکر قلبی تھا۔ مطلب ذکر قلبی تو وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، اور یہ تو ماشاءاللہ اندھا بھی پتہ چلا لے۔ اور وہ کہہ رہے تھے یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اصل میں وہ بندہ ذکر بہت کرتا تھا، مگر اپنے مسل کو ہلانے کی کوشش کرتا تھا، اور کرتے کرتے وہ مسل کی ایک حرکت اس کو حاصل ہو گئی تھی۔ وہ مسل بیرونی مسل کی حرکت تھی، وہ ذکر قلبی نہیں تھا۔ تو جن لوگوں کو ذکر قلبی کے حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، ان کو بھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں اسباق پہ چلانے والے مواقع بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے حضرت سید ظفار شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے زندگیاں گزار دیں، ان کو سبق پہ نہ ڈالا کسی نے۔ تو یہ ذکر قلبی محنت سے مل جاتا ہے، لیکن مانگنا پڑتا ہے، دعائیں بہت مانگنی پڑتی ہیں، تمنا بنا کے۔ جس طرح بچہ لپٹ جاتا ہے ماں سے، مانگتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تھپڑ بھی کھاتا ہے، پھر ماں سے لپٹتا ہے، ایسے لپٹ کے مانگنا پڑتا ہے، تہجد میں، تنہائی میں، فلاں میں، پھر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن نعمت ایسی ہے کہ زندگی انسان لگا دے تو بھی برا سودا نہیں ہے، پوری زندگی لگا دے، نعمت بہت بڑی ہے۔ ہم 3 ساتھی تھے، اور تینوں کے لطائف پہ ہی اسباق تھے، بہت ابتدا میں۔ تو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور کئی دن گزر جاتے تھے، ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے۔ بس آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس دن ناشتے کا انتظام اس نے کرنا ہے، اتنے بجے دسترخوان لگانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کمرہ اس نے بند کرنا ہے، کمرہ اس نے کھولنا ہے، مسجد میں جانا ہے، فلاں، جس کی جو ڈیوٹی وہ ہو گئی، اس کے بعد بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے 3 دن سوائے السلام علیکم کہنے کے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا تھا، ہر اپنے کام میں لگا ہوتا تھا، پڑھ بھی رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں۔ کئی سال ایک ایسی ترتیب رہی کہ اتنا کم بولنا ہوتا تھا کہ الفاظ کو اگر لکھنا چاہتے تو ایک صفحے کے اوپر پورے دن کے الفاظ آ سکتے تھے، اتنا کم بولتے تھے۔ یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، اور سب آپس میں محبت کرنے والے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت تھی۔ یہ نہیں تھا کہ محبت نہیں تھی، بہت محبت تھی، مگر کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ضرورت کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ سننے میں ہی اتنا مشغول ہوتے تھے کہ زبان کھول کے بات کرنا ایک مصیبت نظر آتی تھی،
یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، انسان کو ویرانے میں بٹھا دو اور زیادہ خوش ہو جائے گا کہ چلو بولنے والا تو کوئی نہیں ہے. یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، لیکن یہ لینے پڑتے ہیں، ہر بندے کو نہیں ملتے. اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، نیک محفلوں میں دعا کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ نعمت ملتی ہے. اب جب انسان کا قلب جاری ہو گیا تو پھر شیخ اس کو دوسرا سبق دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ روح. لطیفہ قلب کا سبق ملنے کے بعد انسان کی شہوات اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. وہ جو بے قابو کرنے والی شہوتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، نہ کھانے کی، نہ جنسی خواہشات، نہ اور قسم کی کوئی خواہشات ہو. اصل میں ذکر میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ اس مزے کے سامنے دنیا کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کو کوئی بندہ کہے یار تمہیں ہم 2-3 بسکٹ کھلائیں گے، آج تم گھر نہ جاؤ، تو وہ ہنسے گا نا. تم اپنی کینڈی اپنے پاس رکھو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی لذتیں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. جس طرح میاں بیوی کے معاملے میں اور کھانے پینے کی لذت میں کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں، اتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے قلبی ذکر کی لذت میں اور میاں بیوی کی لذت میں. تو جس کو ذکر قلبی کا مزہ مل جاتا ہے کیوں وہ ترس ترس کے ادھر ادھر دیکھے گا. اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں. تو ذکر قلبی سے ایک باطنی بیماری بندے کی علاج ہو جاتا ہے، اور اس باطنی بیماری کا نام کیا ہے؟ شہوت ہے. شہوت کنٹرول میں. اب دیکھیں نا، کام کیا تو مقصد تو ملا نا کہ شہوات کنٹرول میں آ گئی. سبحان اللہ، یہ کیا اعلیٰ محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی کرونک ڈیزیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. کرونک ڈیزیز نکل جاتی ہے. نظر کی حفاظت ایسے مل جاتی ہے، سبحان اللہ. ایک صاحب جہاں رہتے تھے تو وہاں سے مسجد 5-4 گلیاں دور تھی. تو جب یہ اس مکان میں موو ہوئے تو پہلے دن مسجد کا راستہ دیکھنے گئے تو ایک گلی میں دیکھا کہ وہاں پر عورتیں ہیں، اس لیے کہ وہاں ایک تنور لگا ہوا تھا اور محلے کی عورتیں وہاں آتی تھیں، روٹیاں بنوا کے لے جاتی تھیں. تو پردے والی بھی ہوتی تھیں اور دوپٹے والی بھی ہوتی تھیں، اور ینگ لڑکیاں بغیر دوپٹے والی بھی بعض ہوتی تھیں، جو لڑکیاں ٹین ایجر ٹائپ ہوتی ہیں. تو اس قسم کا مجمع تھا. پتہ چل گیا کہ اس گلی میں اس جگہ پر یہ تنور ہے. پھر اس مکان میں 4 سال رہا وہ آدمی، اور ہر دن 5 مرتبہ جاتے ہوئے بھی وہاں سے گزرتا اور آتے ہوئے گزرتا. 4 سال کے بعد جب اس مکان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو 4 سال کے عرصے میں تنور پر دوسری نظر نہیں پڑی تھی. پہلے دن جب پتہ نہیں تھا اس وقت ایک نظر پڑی تھی، اور اس کے بعد 4 سال میں نظر ہی نہیں اٹھی اس طرح. اللہ ایسی نظر کی پابندی دے دیتے ہیں.
تو یہ ذکر قلبی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس میں اگر ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں، پیر استاد کی دعائیں بھی ہوں، تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی کے وقت کو اس خوبصورت کام کے اندر لگائیے ذرا. یہ سائیڈ بزنس کے طور پر کبھی نہیں ملے گا. آپ سوچیں نا کہ جی میرا کام تو ہے بزنس کرنا اور شاپ کو کرنا اور فیکٹری کو چلانا اور فلاں کرنا، اور یہ تو صبح کے چند منٹ اور رات کے چند منٹ نہیں. ایسی فکر ہو کہ لگے 24 گھنٹے یہی کام ہے. ہاں، اس کیفیت کے دوران فیکٹری چلائیں، بزنس چلائیں، گاڑی چلائیں، جہاز چلائیں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن فکر لگی ہوئی ہو، اور یہ فکر اس کے 24 گھنٹے پر محیط ہونی چاہیے. تب یہ نعمت ملتی ہے. مگر ایک دفعہ یہ نعمت مل جائے تو سبحان اللہ، اس کی لذتوں کے سامنے دنیا کی لذتوں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ لذت از قسم جنت کی لذتوں میں سے ہے. جیسے عام بندے عورت کی لذت سے نہیں باز آ سکتے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد عورت کی لذت ہے، یہ جنت کی لذتوں کو سمجھنے کے لیے نمونے کے طور پر دیا ہے. تو اگر وہ نمونے کے طور پر ہے تو یہ جو قلبی نعمت ہے اور اس کے مزے ہیں، اس کی لذت کا کیا کہنا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کر لیجئے. تو شروع میں تحرک اور بعد میں تذکر. کس ندانست کے منزل گہے آں یار کجاست، این قدر ہست کے بانگے جر سے می آیت. کوئی نہیں جانتا کہ محبوب کی منزل کہاں ہے، بس ایک گھنٹی کی آواز آ رہی ہے. تو ابتدا میں اسی طرح ایک تحرک، کسی آواز حرکت ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ کی آواز. اور یہ اللہ اللہ کی آواز ایسے لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے آ رہی ہے. اس کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں بندہ متعین کر سکتا. پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے نافہ. اس کی ناف جو ہوتی ہے نا، اس ناف میں سال کے کسی خاص موسم میں مشک بنتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنے کا شوق ہوا تو ہم مکہ مکرمہ میں ایک عطر والے کی دکان پر گئے. بڑی دکان تھی، وائٹ مسک بیچتے تھے، دوسرا مسک بیچتے تھے. تو میں نے جا کے ان سے یہ کوشچن کیا کہ جی جو اصلی ہے مشک وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا میں دکھا دیتا ہوں. اس نے اپنا وہ دراز کھولا اور باقاعدہ جیسے ناف ہوتی ہے نا لمبی، ذرا جانوروں کی تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، اس نے وہ دکھائی. اس نے کہا جی یہ دیکھو، اس کے اندر یہ مشک پڑا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ مشک اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اس کو 100 ٹائم ڈائلیوٹ کریں گے تب انسان کو مزہ آئے گا. اتنا سٹرونگ ہوتا ہے. وہ جب مشک بنتا ہے نا تو اس جانور کو نشہ ہوتا ہے ان دنوں میں. تو مشائخ نے لکھا کہ نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو نیند آتی ہے. چھلانگیں لگاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایک جذبے کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو جیسے مشک کے ملنے سے جانور پر وہ کیفیت آ جاتی ہے، سالک کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے اس پر بھی وہی جذبے کی کیفیت.
پھر نہ کھانے کے پیچھے نہ سونے کے پیچھے، بس وہ ایک ہی جی چاہتا ہے لگا رہوں اللہ کے ذکر میں لگا رہوں۔ تو آج کی اس مجلس میں اس عاجز نے ذکر قلبی کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی۔ اب آپ کو باقی تمام لطائف کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح قلب جاری ہوتا ہے، اسی طرح روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قالب یہ اسی طرح جاری ہوتے ہیں، مگر فرق ہے ایک، قلب کی آواز زیادہ واضح ہوتی ہے اور حرکت زیادہ واضح ہوتی ہے، اور باقی لطائف کی حرکت زیادہ لطیف ہوتی ہے، وہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے عام بندوں کو، عام دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ بس قلب کی حرکت کی طرف توجہ رکھو اور ذکر کی طرف، اگر وہ مل گیا تو باقی کشف کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سننا وہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، پھر آخر پہ آتا ہے کام، اس کو کہتے ہیں لطیفہ قالبیہ۔ جب لطیفہ قالبیہ جاری ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار۔ تو سلطان الاذکار 7واں سبق، اس میں پورا جسم ذکر کرتا ہے، رواں رواں ذکر کرتا ہے، بال بال ذکر کرتا ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ وہاں جا کر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بھئی اگر باقی ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو بدن بھی تو اللہ کی ایک چیز بنائی ہوئی چیز ہے نا، تو ذکر تو یہ بھی کر رہا ہے، ہم نہ سنیں تو الگ بات ہے۔ تو سلطان الاذکار میں جا کے پھر انسان کو یہ کیفیت ہے۔ ایسا بندہ اگر 7 لطائف پہ ایک وقت میں توجہ کرے تو 7 کا ذکر بھی سن سکتا ہے، مگر مراقبے میں الگ الگ سب پہ توجہ کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ توجہ کرے، اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، پھر تو یوں سمجھیں کہ بندہ ذکر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ایک حالت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اب اگر لطائف کے اسباق پر یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو اصل سلوک تو لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو معرفت کا سلوک کہتے ہیں۔ یہ تو جیسے پینٹ کے لیے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا، یہ تو گراؤنڈ ورک ہے۔ اگر گراؤنڈ ورک کرنے کی شان یہ ہے تو پھر اوپر پینٹ کرنے کی شان کیا ہوگی؟ پھر جو معرفتیں ملتی ہیں، جو نکات کھلتے ہیں، پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی بات بہت قیمتی کہ میں نے مراقبے میں ساری مخلوق کو دیکھا، مگر ذات کی خوشبو نماز کے سوا میں نے کہیں نہیں پائی۔ تو ذات کی جو خوشبو پھر نماز میں آتی ہے وہ تو کچھ اور۔ اب دیکھیں ہمارے سلسلے میں سبق ہیں کمالات نبوت، کمالات رسالت، مراقبہ حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن مجید، حقیقت کعبہ ربانی۔ اب ان مراقبوں کو کرنے سے کیا کیا حقیقتیں ان کی کھلتی ہوں گی؟ تو اصل تو وہ چیزیں ہیں نا جو حاصل کرنی چاہیے، یہ تو ابتدا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مداری ہوتا ہے نا تو وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تماشا دیکھیں۔ تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی سلوک کے شروع میں ڈگ ڈگی رکھ دی ہے کہ میرے بندے آ جائیں اور اندر کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو اصل تو نعمتیں پھر بعد کے کمالات ہیں نا. یا اللہ. پھر انسان کو وہ کیفیت ملتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.